علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجاز عقلی کا بیان چل رہا تھا کہ مجاز عقلی کے اندر بیان کیا گیا کہ فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا اس کے علاوہ کی طرف جس کے لیے فعل یا معنی فعل ہے، مبنی للفاعل میں فعل مفعول کی، مبنی للفاعل میں فعل مجہول کی طرف کر دینا یا مفعول کی طرف، اور مبنی للمفعول میں اس کے غیر کی طرف کر دینا۔ یعنی فعل معروف کی اسناد اگر فاعل کی طرف ہوتی تھی تو مفعول کی طرف کر دینا، اور مبنی للمفعول میں جو اسناد ہوتی تھی وہ غیر مفعول کی طرف کر دینا، یہ اسناد ہے۔ یعنی مبنی للمفعول یعنی غیر مفعول بھی کی طرف اسناد کرنا، جیسے کہ یہاں پر ہے سیل مفعم، صحیح ہے نہیں؟ اب یہاں پر اسناد کر دی گئی ہے فاعل کی طرف، اسندہ الی الفاعل، مبنی للمفعول میں یعنی فعل نائب فاعل جو مفعول ہوتا ہے، اس میں مفعول کی اسناد کر دیا ہے نائب فاعل کی طرف، لیکن کر دی فاعل کی طرف، تو یہ اس کو بولیں گے مجاز عقلی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں سب سے پہلے مثال ہے مجاز ہے ان کے اندر، کقول عیشۃ راضیہ، جیسے کہ اہل عرب کا قول عیشۃ راضیہ فیما بنی للفاعل، جو کیا ہے راضیۃ مبنی للفاعل ہے، راضیۃ مبنی للفاعل ہے، وہ اسند الی المفعول بھی، اور اس کی اسناد کی گئی ہے کس کی طرف؟ مفعول بھی کی طرف۔ کیوں؟ اذ العیشہ مرضیہ، کیونکہ عیشہ جو ہوتی ہے وہ مرضیہ ہوتی ہے، لا راضیہ۔ کیا ہوتی ہے؟ راضیہ نہیں ہوتی ہے۔ راضی رہنے والا صاحب عیش ہوتا ہے، زندگی تو ہوتا ہے اس کو رضا کیا جاتا ہے، وہ مرضیہ ہوتی ہے، راضی رہنے والا صاحب عیش ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ تھوڑا اور چلیں، یہاں پر عیشۃ راضیہ میں مجاز عقلی ہے، کیا ہے؟ کیسے؟ راضیۃ میں جو ہے یہ مبنی للفاعل ہے نا، اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل ہے۔ اب اس میں فاعل ہے کیونکہ راضیۃ اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل فعل معروف کے حکم میں ہوتا ہے، اس میں فاعل فعل معروف کے حکم میں ہوتا ہے، اور راضیۃ کی جو ضمیر ہے وہ ہیا، اس کے اندر ہیا، راضیۃ کی اسناد جو ہے وہ ضمیر کی طرف کی گئی ہے، جو راضیۃ میں کیا ہے پوشیدہ۔ ابھی سمجھائیں اس میں آگے کہہ رہے ہیں اس کی طرف کیوں نہیں کیے ڈائریکٹ، صحیح نہیں؟ راضیۃ کی جو اسناد ہے وہ کس کی طرف کی گئی ہے؟ ہیا کی طرف کی گئی ہے، جو اس میں ضمیر پوشیدہ ہے، اور راضیۃ راجع کس کی طرف؟ عیشا کی طرف، اور عیشا کیا ہے؟ حقیقت میں مفعول بھی ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، اس لیے کہ عیشا جو زندگی ہے نا، یہ زندگی جو ہے یہ راضی نہیں ہوتی ہے، بلکہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا صاحب راضی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ صاحب راضی ہوتا ہے۔ چونکہ اس مثال میں مبنی للفاعل کی اسناد کس کی طرف کی گئی؟ مفعول کی طرف کی گئی ہے، اس لیے کیا کہیں گے؟ یہ اسناد مجازی ہے۔ مبنی للفاعل میں مفعول بھی، مبنی للفاعل میں مفعول بھی فعل غیر ما هو له کی طرف اسناد ہے۔ مبنی اس کی اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے تھے؟ ما هو له کی طرف ہونا چاہیے تھے، لیکن ہے کس کی طرف؟ غیر ما هو له کی طرف، اسی اعتبار سے کیا ہوئی ہے؟ مجاز ہے۔ اچھا دوسری بات یہ تو سمجھ میں آ گیا، اب اسی میں آ جائے ایک چیز، راضیۃ کی اسناد جو ہے یہ مفعول کی طرف کی گئی ہے، کس کی طرف کی گئی ہے؟ یعنی عیشا کی ضمیر کی طرف، عیشا کی ضمیر کی طرف، حالانکہ جو ضمیر جو ہے اس میں راضیۃ میں پوشیدہ ہے وہ کیا ہے؟ عیشا کی طرف راجع ہے، اور راضیۃ میں جو ضمیر پوشیدہ ہے وہ فاعل ہے نہ کہ مفعول۔ پہلے کیا کہا؟ راضیۃ کی ضمیر کی طرف اسناد کی گئی ہے، ہیا کی طرف، اور ہیا راجع ہے کس کی طرف؟ اس کی طرف۔ اب دیکھیں تو یہ راضیۃ میں جو ضمیر ہے وہ تو فاعل ہے، مفعول تو ہے نہیں، تو آپ نے پھر کیسے کہا کہ مبنی للمفعول اسناد کی گئی مفعول کی طرف؟ سمجھ آئی؟ اسناد تو یہ اس کی طرف پہلے راجع کی، اور پھر یہ مرجع اس کی طرف، تو اب کہا کہ جو اس کی ضمیر کی طرف راجع ہوا تو یہ ضمیر تو فاعل بن رہی ہے،
پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ فاعل کی طرف اسناد کی جائے، لہذا کیا ہوگی؟ مجاز حقیقی ہو جائے گا، فعل معروف کی اسناد فاعل کی طرف ہو جائے گی، فعل معروف کی اسناد فاعل کی طرف تو کیا ہو جائے گا؟ حقیقی ہوگا، پھر عقلی کہاں ہوگا؟ تو اب دیکھیں یہ ضمیر جو ہے راضیۃ میں جو ضمیر ہے یہ آپ جو نکل رہی ہے راضیۃ میں ضمیر اگرچہ فاعل نحوی ہے، کیا یہ فاعل نحوی ہے، نحو کے اعتبار سے یہ فاعل بن رہا ہے، لیکن حقیقتاً مفعول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عیشاتن مرضیتن ہے۔ کیا یہ؟ کیونکہ عیشا جو ہے مرضیہ ہے نہ کہ راضیہ۔ حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے راضیتن کی اسناد جو ہے اس کے حقیقی مفعول بھی کی طرف کی گئی، اگرچہ نحوی اعتبار سے ضمیر اس کی طرف راجع ہے، راضیتن میں ضمیر ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے جو ہے وہ عیشا جو ہے مرضیہ ہے، حقیقت کے اعتبار سے عیشا مرضیہ ہے، اس لیے جو ہے یہ کہا گیا کہ اسند الی المفعول، مفعول کی طرف اسناد کی گئی ہے۔ اچھا اب اگر یہ بھی دیکھ لیں ایک صورت اور دیکھیں، یہاں راضیتن کی اسناد ضمیر عیشا کی طرف کی گئی، راضیتن کی اسناد عیشا کی طرف کی گئی، یہ نہیں کہا کہ عیشتن کی طرف اسناد کی گئی، یہ کیوں نہیں کہا؟ عیشتن راضیہ، کیا راضیتن کی اسناد ضمیر کی طرف کی گئی، اور یہ ڈائریکٹ نہیں کہہ دیا گیا عیشا کی اسناد کس کی طرف ہے؟ کیونکہ مال اور مقصد تو یہی نکلے گا، آخر کار انجام یہی نکلے گا کہ ہوا کیا، یہی نکل کے آئے گا۔ تو انہوں نے پہلے یہ کہا کہ راضیتن کی اسناد ضمیر کی طرف کی گئی ہے جو راجع ہے عیشا کی طرف، حالانکہ مقصد اور مال کے اعتبار سے دونوں کا یہی نکلے گا کہ عیشاتن کی طرف اسناد کی گئی ہے۔ تو ڈائریکٹ ہی کیوں نہیں کر دیا گیا؟ راضیتن کی اسناد ڈائریکٹ کر دیتے کس کی طرف؟ عیشا کی طرف کر دیتے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ راضیتن کی اسناد عیشا کی طرف ہے، تو یہ اسناد کیا ہوگی؟ مبتدا کی طرف ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ اگر ڈائریکٹ کر دیں گے، ڈائریکٹ اسناد کر دیں گے اس کی طرف، تو یہ ہو جائے گی اسناد مبتدا کی طرف ہوگی، کیونکہ عیشاتن راضیتن، عیشاتن ترکیب میں کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ عیشاتن کیا ڈائریکٹ اگر کریں گے اسناد تو عیشاتن کیا ہے؟ ترکیب میں کے اعتبار سے مبتدا ہے، اور مبتدا واقع ہے، اور مصنف کے نزدیک جو ہوتا ہے مبتدا کی طرف جو اسناد ہوتی ہے وہ نہ حقیقت ہوتی ہے نہ مجاز۔ مصنف کے نزدیک مبتدا کی طرف جو اسناد ہوتی ہے وہ نہ حقیقت ہوتی ہے نہ مجاز، بلکہ دونوں کے درمیان واسطہ ہوتی ہے۔ جب واسطہ ہوتی ہے تو ایسا ہے تو عیشا کی طرف اسناد کرنے کی صورت میں اس کو مجاز عقلی کی مثال میں پیش کرنا پھر درست نہیں ہو پائے گا۔ ایک بار اور سمجھیں اس کو کہ یہاں پر اس کی طرف اسناد کی گئی ہے، ڈائریکٹ اس کی طرف اسناد کیوں نہیں کی گئی؟ حالانکہ مقصد لوٹ کے آئے گا اسی کی طرف۔ کہہ رہا ہے اس لیے نہیں کی گئی کہ اگر اس کی طرف اسناد کریں گے تو یہ بنے گا مبتدا، اور مبتدا کی طرف اسناد کرنا مصنف کے نزدیک یہ ہوتا ہے جو اسناد و نہ حقیقت ہوتی ہے نہ مجاز۔ تو ایسی صورت میں جو ہوگا یہ درمیان میں واسطہ ہوگی، اور ایسا ہوگا کہ عیشتن کی اسناد جو ہے راضیتن میں اسناد نہ مجاز عقلی کی مثال میں پھر پیش کرنا پھر اس کا درست بھی نہیں ہوگا۔ چلیں اس کے اندر یہ ساری تفصیلات تھی، اب آگے چلیں۔ فیما بنیا للفاعل، جس میں یہ مبنی للفاعل ہے، فعل معروف ہے، وہ اسند الی المفعول بھی، اور اس کی اسناد کی گئی ہے مفعول بھی کی طرف۔ اذ العیش مرضیہ، کیونکہ عیش کیا ہے؟ یہ مرضیہ۔ اس میں اتنی ساری تفصیل کتاب کے اندر نہیں ہے، یہ کچھ فائدے کی چیزیں تھیں جو میں نے یہاں پر بیان کی۔ وسیل مفعم، اور بھرا ہوا سیلاب، بھرا ہوا، اب سن تو لیں، بھرا ہوا سیلاب، یہ مفہم اس میں مفعول ہے، مفہم اس میں مفعول ہے، اور مفہم جب اس میں مفعول ہے تو اس کی اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے تھی؟ نائب فاعل کی طرف ہونا چاہیے تھی، لیکن اس کی اسناد کی گئی ہے فاعل کی طرف۔ فی عکسی ہی، یعنی فیما بنیا للمفعول، یہ مبنی للمفعول ہے، فعل مجہول ہے، مفہم باب افعال سے، اور وہ اسند الی الفاعل، اور اسناد کی گئی ہے اس کی طرف فاعل کی طرف۔ لأن السیل هو الذی یفهم، اس لیے کہ سیلاب وہ ہوتا ہے جو بھرتا ہے۔ سیلاب کیا ہوتا ہے؟ بھرنے والا ہوتا ہے، جیسے کہا تھا یملاؤ، بھرتا ہے، من افعمۃ الاناء اذا ملأتہ، یعنی یہ کب کہتے ہیں؟
جب میں نے پانی کو بھر دیا تو اب کیا کہتے ہیں؟ اذا ملاتا ہوں، جب آپ اس کو بھر دیں اس سے، یا جب میں اس کو بھر دوں اس سے تو کہتے ہیں یملؤ۔ افہمت الاناء اذا ملاتا ہوں اس وقت کہا جاتا ہے جب آپ کسی برتن وغیرہ کو پانی سے بھر دیں۔ اب یہاں پر دیکھیں سیل مفعول میں بھی جو ہے فعل مبنی للمفعول ہے اور اس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس طور پر کہ مفہم جو ہے یہ باب فعال سے افہام سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بھرنا، اور اس میں مفعول فعل مجہول کے حکم میں ہوتا ہے، اس میں مفعول فعل مجہول کے حکم ہوتا ہے، اور اس کی اسناد سب سے پہلے کس کی طرف کریں گے؟ سیل مفعول، اس ضمیر کی طرف کریں گے۔ اب وہی ساری صورتیں نکالتے آئیں گے، اس ضمیر کی طرف کریں گے اور یہ ضمیر راجع ہوگی کس کی طرف؟ سیل کی طرف۔ تو اب جو اس میں مستتر اور سیل کی طرف راجع، اور سیل جو ہے حقیقتاً کیا ہے؟ سیل ترکیب میں جو ہے اگرچہ مبتدا ہے لیکن افہام کا فاعل حقیقی ہے، فاعل حقیقی ہے، لیکن جو ہے اصل عبارت کے بنے گی اب امس سیل الوادی، سیلاب نے وادی کو بھر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ فاعل بنتا ہے، سیلاب کیا بنتا ہے؟ فاعل بنتا ہے۔ اور ضمیر جس کی طرف مفہم کی اسناد کی گئی ہے اگرچہ ترکیب میں نائب فاعل ہے، ضمیر یہ مفہم کی جو اسناد کی گئی ہے جس کی طرف کی جائے گی؟ سیل کی طرف، اور سیل جو ہے اس اعتبار سے نائب فاعل ہے، لیکن در حقیقت یہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ تو اب نائب اس کی طرف اسناد جو ہے، اسناد جو ہوئی غیر ماحول کی طرف ہوئی، کیونکہ مفہم کی جو اسناد ہونے چاہیے تھی وہ نائب فاعل کی طرف ہونا چاہیے تھی، اور سیل جو ہے یہ فاعل ہے۔ جیسے ہم عبارت نکالیں اصالت سیل الوادی، تو یہاں پتہ چلا کہ سیلاب کیا بنتا ہے؟ یہ فاعل بنتا ہے۔ تو یہ اسناد ہوئی غیر ماحول کی طرف، اور غیر ماحول کی طرف جو اسناد ہو تو وہ کون سی ہوتی ہے؟ مجازی۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اب آگے چلیں، دوسرا ہو گیا، اب کہہ رہے ہیں اذا ملاتا والشعر شاعر، اور شعر شاعر ہے۔ شعر کیا ہے؟ شعر شاعر ہے مصدر میں۔ والاولا بالتمثیل بنحوی جدہ جدو، بہتر یہ تھا کہ مثال مصنف جدہ جدو سے ذریعے پیش کرتے، لأن الشعر ہنا بمعنی المفعول، اس لیے کہ شعر یہاں کے اس کے معنی میں ہے، مفعول کے معنی میں ہے، تو اب اسناد کیا ہوگی؟ یہ غیر ماحول کی طرف ہو گئی، جیسے عیشۃ راضیہ میں ہو رہا تھا۔ ایک بار اور اس کو سمجھیں، شعر شاعر، شعر شاعر، شعر شاعر، اس مثال میں مجاز عقلی ہے، اس طور پر کہ مبنی للفاعل کی اسناد، یہ فعل معروف ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل فعل معروف کے حکم ہوتا ہے، تو مبنی للفاعل کی اسناد کس کی طرف کی گئی؟ شعر، مصدر ہے، تیسری ہو گئی نا اب یہ مصدر کی طرف اسناد، دوسری تو کس کی تھی؟ افہم السیل، مصدر کی، ہاں مبنی للمفعول کی اسناد کی گئی تھی فاعل کی طرف، وہ تھی۔ اب تیسری مثال کس کی ہے؟ ہاں اس میں فعل معروف کی اسناد کر دی جائے کس کی طرف؟ معنی فعل کی طرف، مصدر کی طرف اسناد کی گئی۔ شعر کیا ہے یہاں کہا انہوں نے؟ مصدر ہے۔ اب کہہ رہے ہیں یہاں اس کی طرف اسناد کی گئی کہ شاعر جو اس میں فاعل ہے، شاعر اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل مبنی للفاعل کے حکم میں ہوتا ہے، فعل معروف کے حکم میں ہوتا ہے۔ اب اس کی ہونا چاہیے تھی اسناد کس کی طرف؟ حقیقت کے اعتبار سے فاعل کی طرف ہونا چاہیے تھی، لیکن یہاں جو ہے اسناد کس کی طرف کی گئی ہے؟ پہلے تو اس کی ضمیر کی طرف مستتر کی طرف ہے، اور وہ ضمیر راجع ہے کس کی طرف؟ شعر کی طرف، اور شعر کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، تو گویا کہ فعل معروف کی اسناد ہوئی مصدر کی طرف، اور مصدر کی طرف اسناد کرنا فعل معروف کی یہ الا غیر ما ہوا لہو ہے، غیر ما ہوا لہو ہوا، تو اب غیر ما ہوا لہو کی طرف اسناد کرنا کیا ہوتا ہے؟ مجاز عقلی ہوتا ہے۔ پہلے یہ کریں گے وہی ہم کہ فعل اس میں فاعل کی اسناد کی گئی ضمیر کی طرف، اور ضمیر جو اس میں مستتر ہے جو راجع ہے کس کی طرف؟ شعر کی طرف، اور شعر جو ہے مصدر ہے، تو گویا کہ اسناد کی گئی مصدر کی طرف، اور مصدر کی طرف اسناد کرنا غیر معقول کی طرف اسناد ہے، تو لہذا یہ اسناد مجاز عقلی ہوگی، حقیقی نہیں ہوگی۔ حالانکہ حق کیا تھا؟
حق تو یہ تھا کہ فاعل کی طرف اسناد کی جاتی اور یوں کہا جاتا شعر شاعر صاحبی، شعر صاحبی، اس کا شعر کا کہنے والا کیا ہے؟ شاعر ہے. شعر شاعر صاحب، شعر کا کہنے والا کیا ہے؟ شاعر ہے. لیکن یہ ضمیر مصدر کی طرف اسناد کر دی گئی تو غیر ما ہوا لہو کی طرف اسناد ہو گئی. اچھا یہ انہوں نے یہ کہا آگے وَالْأَوْلَى بِالتَّمْثِيلِ جَدَّ جِدُّ، انہوں نے کہا کہ مصدر کی طرف اسناد کی گئی ہے اور بہتر یہ تھا کہ اگر یہ کہتے جدہ جدو کہتے، یہ لانا بہتر ہوتا. کیوں؟ کیونکہ شعر یہاں کس کے معنی میں ہے؟ مفعول کے معنی میں. جب مفعول کے معنی میں ہے تو یہ اسناد جو ہوئی اس کی طرف نہیں ہوئی جو انہوں نے کہا تھا کہ اسناد ہے مصدر کی طرف، کیونکہ جدہ فعل معروف ہے، جدہ فعل معروف ہے اور اس فعل معروف کی اسناد کی گئی ہے اس کے جد مصدر کی طرف. جدہ جدو، اس فعل معروف کی اسناد کی گئی جد مصدر کی طرف، اور جب مصدر کی طرف کی گئی ہے تو اسناد فاعل یعنی صاحب جد کی طرف ہونا چاہیے تھی. نصیبہ جو ہے کامیاب نہیں ہوتا ہے بلکہ نصیبے والا کامیاب ہوتا ہے. جدہ جدو، یہ تو قلم بھی جدہ جدو. اب یہاں پر اسناد جو ہے جدہ جدو، نصیبہ کامیاب ہوا، فعل کی اسناد کی گئی مصدر کی طرف، حالانکہ ہونا چاہیے تھی صاحب الجد، نصیبے والا. اب یہاں اسناد مصدر کی طرف کی گئی تو ہم کہیں گے کہ اسناد جو ہوئی ما ہوا لہو کے غیر کی طرف ہوئی. اب ما ہوا غیر لہو کی طرف اسناد ہوئی تو یہ مجاز عقلی ہوئی. لیکن یہ کہا کہ یہ مثال لانا بہتر تھا بنسبت اس مثال کے جو آپ نے پیش کی شعر شاعر. کیوں؟ کیونکہ شعر جو ہے یہ اس میں مفعول کے معنی میں، تو شاعر میں جو ضمیر ہے، اب شاعر میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر کس کی طرف اسناد ہے؟ ضمیر ہے. اور شعر کی اسناد کی گئی ہے کس کی طرف؟ راجع ہے کس کی طرف؟ شعر کی طرف. تو اسناد کرنا مصدر کی طرف اسناد کرنا نہیں ہوگا بلکہ کس کی طرف اسناد کرنا ہوگا؟ مفعول کی طرف اسناد کرنا ہوگا. نہیں آیا اس کو اور بھی سمجھے دیکھے اور شاعر. اب کہہ رہے ہیں شاعر یہ اس میں فاعل ہے، اس کی اسناد کی گئی ضمیر کی طرف اور یہ ضمیر راجع ہے شعر کی طرف، اور شعر کیا ہے؟ مفعول کے معنی میں. تو اب گویا کہ اس کی اسناد کہا تو آپ نے یہ ہے مصدر کی طرف اسناد ہے، لیکن ہوئی ہے کس کی طرف اسناد؟ مفعول کی طرف. تو گویا کہ عیشۃ راضیہ کی طرح ہو گیا، یہ عیشۃ راضیہ کی طرح ہو گیا کہ عیشۃ میں ضمیر تو جو ہے وہ راجع اس کی طرف، لیکن راضیہ جو ہے یہ مرضیہ کے معنی میں، مفعول کے معنی میں. تو ایسے ہی یہی ہو گیا کہ عیشۃ راضیہ کے قبیل سے ہو گیا، کیونکہ اسناد الی المصدر کے قبیل سے نہیں ہوگی، یہ مصدر کی طرف قبیل سے نہیں ہوگی، بلکہ یہ جدہ جدو میں یہ احتمال نہیں ہوتا تھا. لہذا جدہ جدو کہنا یہ زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ جد کیا ہے؟ یہ مصدر ہے اور اس کی طرف اسناد ویسی ہوگی جو آپ نے عبارت پیش کی ہے کہ مصدر کی طرف اسناد ہو. لیکن یہاں جو ہے وہ مثال صحیح نہیں ہو رہی ہے کہ یہاں پر جو کر تو رہا مصدر کی طرف لیکن وہ شعر جو ہے وہ مفعول کے معنی میں ہے. تو اب ہوگا یہ کہ اسناد کی گئی ہے مفعول کی طرف، تو عیشۃ راضیہ کے قبیل سے ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے کہا کہ مثال میں جو ہے جدہ جدو پیش کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ جد جو ہے فعل معروف ہے اور اس فعل معروف کی اسناد کیونکہ ضمیر مصدر کی طرف اسناد کی گئی. اصل میں تھا شعر شعر شاعر صاحب. جب ضمیر مصدر کی طرف اسناد کی گئی تو شعر غیر ما ہوا لہو کی طرف اسناد ہو گئی. اب آگے آ جائیں، یہ ہو گیا لأن الشعر ہا ہنا بمعنی المفعول، اس لیے کہ شعر یہاں مفعول کے معنی میں. ونہارہ صائم، اور اس کا دن روزہ دار ہے، اس کا دن یہ زمان میں مثال ہو گئی. ونہر جار، اور نہر جاری ہے، یہ زمان کس میں ہو گئی؟ مکان میں مثال ہو گئی. اس کو سب سے پہلے نہارہ صائم، صائم اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل میں ضمیر پہلے ہے اس کی طرف اسناد، اور یہ اسناد راجع ہے کس کی طرف؟ نہار کی طرف. اور نہار کیا بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ زمان بننا ہے. تو گویا کہ اس صائم کی اسناد کس کی طرف کی گئی؟ زمان کی طرف. حالانکہ اس میں فاعل کے حساب سے ہونے چاہیے تھی اس کا اسناد فاعل کی طرف، تو ہونا چاہیے تھا کیا ہونا چاہیے تھا؟
بلکہ نہارو اسناد اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کی اسناد کرتے فاعل کی طرف، کیونکہ روزہ دار نہیں ہوتا ہے بلکہ روزہ رکھنے والا جو ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے. تو اب جو ہوتا ہے وہ اس کی طرف اسناد کرنا چاہیے تھا جو ہوتی ما ہوا لہو کی طرف اسناد. اب کر دی گئی اس کی طرف نہار کی طرف اسناد، تو یہ غیر ما ہوا لہو کی طرف اسناد ہوئی اور یہ کیا ہو گیا؟ مجاز عقلی ہو گیا. اب اس کے بعد نہر جارن. نہر جارن یہاں پر کیا ہے؟ نہر جارن. جارن اس میں فاعل ہے، جارن کے اندر ایک ضمیر ہے اور ضمیر راجع ہے نہر کی طرف. حالانکہ در حقیقت کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا جرل ماؤ، پانی جاری ہوا نہر میں. تو اب اس کی اسناد پہلے معروف کی طرف ہوتی، فاعل کی طرف ہوتی تو یہ کہتے ہیں کہ اسناد حقیقی ہے، لیکن اس کی اسناد کر دی گئی اس کے مکان کی طرف، مکان کی طرف اسناد کر دی گئی تو ہو گئی یہ اسناد غیر ما ہوا لہو کی طرف. اور جب غیر ما ہوا لہو کی طرف اسناد ہو جائے تو وہ ہوتی ہے مجاز عقلی. ایک دو میں بس ریپیٹ کریں گے نا تو پھر باقی سب آسانی سے نکال سکیں گے. دیکھیں شعر جو ہے یہ اس میں مفعول کے معنی ہے، اصل ہے شاعر. شاعر کیوں؟ شعر اس میں مفعول کے معنی میں کیوں؟ جو شاعر میں جو ضمیر ہے، شاعر میں جو ضمیر ہے اور شعر کی طرف راجع، صحیح ہے نہیں؟ اس کی طرف اسناد کرنا، مصدر کی طرف اسناد کرنا نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ شعر جو ہے اس میں مفعول منظوم کلام کے معنی میں ہوتا ہے، منظوم کلام کے معنی میں ہوتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ جب شعر جب اس میں مفعول کے معنی میں ہے تو اس کی طرف اسناد کرنا الی المصدر کی طرف اسناد کرنا نہیں ہوگی، بلکہ اب اسناد کرنا ہوگی الی المفعول. اب کہتے ہیں دیکھیے لأن الشخص صائم فی النہار، اس لیے کہ پہلی مثال میں شخص جو ہے وہ روزہ دار ہے دن میں، والماء جار فی النہر، دوسری مثال میں پانی جاری ہے کس میں؟ نہر میں. وبنى الامیر المدینہ، امیر نے جو ہے شہر بنایا، یہ اسناد ہے سبب میں. اس کو بھی جاری کر لیں، کیسے کریں گے؟ کتاب ہے مختصر، بنى الامیر المدینہ. اب یہاں دیکھیں بنى الامیر المدینہ، اس مثال میں بنا جو فعل معروف ہے اس کی اسناد کس کی طرف ہونی چاہیے تھی؟ یا اب عمال کی طرف ہونا چاہیے تھی، صحیح ہے نہیں؟ معمار کی طرف ہونا چاہیے، عمال کی طرف. بن العمال، صحیح ہے نہیں؟ بن العمال اس طرح ہونا چاہیے اس کی اسناد، لیکن اس کی اسناد کس کی طرف کر دی گئی؟ امیر کی طرف، جبکہ امیر جو ہے بنانے والا نہیں ہے. تو اب اس کو کہیں گے کہ یہ اسناد غیر ما ہوا لہو کی طرف ہوئی جو کہ سبب ہے بننے کا، تو اس کو کہیں گے اسناد مجازی. وبنى الامیر المدینہ فی السبب. اب یہاں پر چلیں اس سے نکل کے آئے، اب آگے چلیں. وينبغي أن يعلم أن المجاز العقلي يجري في النسبة الغير الإسنادية أيضا من الإضافية والإيقاعية. اور یہ بھی مناسب یہ ہے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجاز عقلی صرف نسبت اسنادی میں جاری نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہو مجاز عقلی جو ہے نسبت غیر اسنادی میں بھی جاری ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نہر جارن وغیرہ نسبت اسنادی تھی، ایک طرف اسناد کی گئی تھی، صحیح ہے نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مجاز عقلی نسبت غیر اسنادیہ میں بھی جاری ہوتا ہے. نسبت غیر اسنادیہ یعنی اضافیہ یا کیا ہو ایقاعیہ، ایک کو دوسرے پر واقع کر دیں. اب ایک کو دوسرے پر واقع کر دیں. اب دیکھیں نسبت اضافیہ جس طرح حقیقت عقلیہ میں جاری ہوتا ہے، ایسے ہی نسبت اضافیہ مجاز عقلی میں بھی جاری ہوتا ہے. حقیقت عقلی میں جاری ہونے کی مثال ہوگی جرى الماء فی النہر. جرى الماء فی النہر، پانی نہر میں جاری ہوا. اور نسبت ایقاعیہ حقیقت عقلیہ میں جاری ہونے کی مثال ہوگی نومت ابنی فی اللیل، میں نے اپنے بیٹے کو رات میں سلایا. میں نے اپنے بیٹے کو، اب یہ ہوئی حقیقت کی طرف اسناد. اب اسی کی طرح مجاز کی اسنادیہ، یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں. نسبت اضافیہ میں مجاز عقلی جاری ہونے کی مثال اعجبنی انبات الربیع البقلہ، مجھے جو ہے ربیع کا سبزی اگانے سے تعجب ہوا. دیکھیے کس کی طرف اسناد کی گئی؟ انبات کی اسناد کی گئی.
ربی کی طرف، صحیح ہے نہیں، ربی کی طرف اسناد کی گئی. عجبنی انبات الربیع البقلہ، یہاں عجبنی کیا ہے؟ اس کی اسناد کی، یہ انبات مصدر کی اسناد کی گئی ہے کس کی طرف؟ ربی کی طرف. تو یہ کیا ہوئی؟ نسبت اضافیہ. اسی طرح نسبت اضافیہ میں جرل انہار، عجبنی جری الانہار، مجھے نہروں کے جاری ہونے پہ تعجب ہوا. یہاں پر جرا کی جو مصدر کی اسناد کر دی گئی انہار کی طرف. انہار کیا ہے؟ یہ بھی اضافی ہے. اب نسبت اضافیہ میں مجاز عقلی جاری ہونے کی مثال قرآن پاک سے، یہ یاد رکھتے ہیں کہ اضافیہ کی مثالیں ہو رہی ہیں ساری، یہ قائیہ کی آگے بات کریں گے. قال اللہ تعالیٰ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں دونوں کو خوف ہو، تمہیں خوف ہو کہ آپس میں جو ہے اختلاف ہونے کا، کیا ہے؟ شقاق کی اسناد کی کر دی گئی کس کی طرف؟ بین کی طرف اضاف کر دی گئی. شقاق کا مصدر کی اسناد کر دی گئی کس کی طرف؟ بین کی طرف اسناد کر دی گئی. حالانکہ اس اعتبار سے کہیں گے تو اسناد ہونا چاہیے تھی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ الزَّوْجَيْنِ، اگر خوف ہو تمہیں زوجین کے اختلاف کا، فی الحالۃ الواقعۃ التی بینہما، اس حالت میں جس میں وہ واقع ان کے درمیان اختلاف ہونے کا خوف ہو. شقاق الزوجین یہ ہونا چاہیے تھا، شقاق یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن شقاق کی اسناد کر دی گئی بین کی طرف. اور بین کیا ہے؟ یہ مفعول ہے. یہ کیا کہیں گے؟ بین جو ہے مکان ہے. اچھا مفعول ہے، کیا ہے یہ؟ ہاں. تو اب کہہ رہے ہیں شقاق مصدر کی اضافت بین اس میں مکان کی طرف کر دی گئی، اس میں مکان کی طرف. یہ ساری تینوں مثالیں کس کی ہوئی؟ نسبت اضافیہ. اب اس کے بعد مکر اللیل والنہار کیا ہے؟ مکان کی طرف نہیں، مکان بین، ہاں مکان کی طرف تو ہی شقاق مکان کی طرف اسناد کر دی گئی، تو یہ اسناد کیا ہو گئی؟ اسنادی ہو گئی، مجاز. اسی طرح مکر اللیل والنہار، یہاں مکر کی اسناد کر دی گئی لیل کی طرف اور نہار کی طرف. کیا ہو گئی؟ یہ زمان کی طرف، زمان کی طرف اسناد ہو گئی. بلکہ مکر جو لیل اور نہار تھوڑی کرتے ہیں، بلکہ عبارت ہوتی مکر الناس فی اللیل والنہار، مکر الناس فی اللیل والنہار. تو یہاں پر بھی نسبتیں کیا ہے؟ اضافیہ. اب یہ اس کے بعد ہے وَنَحْوُ، اب نَوَّمْتُ اللیل، میں نے رات کو سلایا. یہ کس کی اسناد ہو گئی؟ نسبت اقائیہ، نسبت اقائیہ ہو گئی. میں نے رات کو سلایا، واقع کر دیا فعل نوّمہ کو کس کے اوپر؟ رات کے اوپر. اجریت النہر، میں نے جاری کیا نہر کو، فعل جرا کو واقع کر دیا کس کے اوپر؟ نہر کے اوپر. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور تم اسراف کرنے والوں کے امر کی کیا کرو؟ اطاعت نہ کرو. آپ پہلے والی مثالوں میں آپ دیکھیں تو یہاں پر جو ہے اصل جو ہے نوّمہ، یعنی ہونا چاہیے تھا نوّمت الشخص فی اللیل، میں نے کوئی شخص کو سلایا رات میں. اسی طرح ہونا چاہیے تھا اجریت الماء فی النہر، میں نے پانی کو جاری کر دیا نہر میں. تو یہاں فعل تنوین کی اسناد کس کی طرف کر دی گئی؟ لیل کی طرف. فعل جرا کی اسناد کر دی گئی نہر کی طرف. اور اسی طرح ولا تطیعوا امر المسرفین، مسرفین کے امر کی آپ اطاعت نہ کریں. تو امر مسرفین کی اطاعت امر پر واقع کر دی گئی، کیا اطاعت کو امر پر واقع کر دیا گیا. حالانکہ یہ نسبت اقائیہ ہے، بلکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اطاعت اصلاً ذی امر کی ہوتی ہے، امر کی نہیں ہوتی. کوئی حکم دینے والا ہوتا اس کی ہوتی ہے. تو ہونا چاہیے تھا کہ ذیل امری ولا تطیعوا ذیل امری، کسی حکم دینے والے کے حکم کی پیروی نہ کرو. تو یہاں پر بھی اسناد امر کی طرف دی گئی ہے، تو تطیع کو اسناد کو واقع کر دیا گیا امر پر. تو یہ نسبت اقائیہ ہوا. یہ تمام تینوں مثالوں میں نسبت اقائیہ ہوا، اوپر کی تین مثالوں میں نسبت اضافیہ ہوا. تو حاصل کلام کہنے کا یہ ہے کہ صرف خالی جو ہے نسبت اسنادی میں جاری نہیں ہوتی، بلکہ نسبت اضافیہ اور نسبت اقائیہ وغیرہ میں بھی جاری ہوتی ہے. والتعریف المذکور انما ہوا للاسنادی، اور تعریف مذکور جو مصنف نے وہاں پیش کی ہے وہ صرف کس کی ہے؟ اسنادی کی ہے. الا انہما ان یراد بالاسناد مطلق النسبہ، جواب دے رہے ہیں کہ صرف اسناد کو کہا ہے تو جامع نہیں ہوئی تعریف. یہ اسناد اضافی جو ہے اسناد اقائی خارج ہو جا رہی ہیں.
تو ہم کہیں گے کہ یہاں جب اسناد سے مراد مطلق نسبت لے لیں گے تو مطلق نسبت اس کو بھی شامل ہوگا اور مسند نسبت اس کو بھی شامل ہوگا. وہاں ہونا بماحظ و نفیسہ، اور اس میں بہت عمدہ عمدہ بحثیں ہیں. وشحنہ بہا شرح، جس کی ہم نے شرح جو ہے مزین کر دیا اپنی شرح مطول کو، وہاں جا کر کے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.